بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 جنوری 2024 تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ ہمارے پاس آج 3 اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے جو خبر آپ سے شیئر کریں گے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اس میں ایک سرکولر جاری کی ہے، سی ای اوز کو پہلے سرکولر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے آگے فارورڈ کیا ہے۔ اب یہ سی ای اوز نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا جو این ایس بی ریکارڈ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایگزامن کرنے کی جو پار ہے، اتھارٹی ہے، وہ صرف اور صرف آڈٹ آفیسرز کو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول کونسل کے ممبرز ہیں وہی جا کے ان کو آڈٹ مطلب ان کو جا کے ایگزامن کر سکتے ہیں، انکوائر کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے پاس اے ای اوز، ڈپٹی ڈی ای اوز، ڈی اوز وغیرہ آتے ہیں اور آپ سے این ایس پی کا ریکارڈ مانگتے ہیں تو دے آر ناٹ اتھورائزڈ۔ آپ ان کو منع کر سکتے ہیں، ڈینائی کر سکتے ہیں، وہ اتھورائزڈ نہیں ہیں۔ آپ ان کو یہ ریکارڈ اگر نہیں دکھانا چاہتے، جو اسکول ایجوکیشن اسکول کے اندر جو ہیڈ ماسٹرز ہوتے ہیں یا ہیڈ انچارج ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ڈینائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ سینکشن فار پلیسمنٹ آف اماؤنٹ، یہ آپ کو کلیئر کر دیں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ سیلنگ اماؤنٹ جو ہے یہ ایشو کر دی گئی ہے تمام سکولز کو، تمام جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو سکولز ہیں وہاں، اور یہ رقم آپ کو بتا دیں کہ یہ کافی رقم ہے جو کہ ڈائریکٹ سی ای اوز کو فارورڈ کر دی گئی ہے، ہر ڈسٹرکٹ کے سی ای اوز کو فارورڈ کر دی گئی ہے، اور وہاں سے ڈفرینٹ جو آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی سکولز ہیں، چاہے وہ پرائمری سکولز ہیں، چاہے ہائی اسکول ہیں یا ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، ان سب کے لیے یہ رقم ایشو کر دی ہے گورنمنٹ نے۔ یہ فنڈز کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ کافی پرابلم جو ہے وہ بنا ہوا تھا کافی سکولز کے اندر، وہاں کی حالت خستہ ہوئی تھی۔ تو چلو یہ اچھی خبر ہے، یہ آپ اماؤنٹ جو ہے یہ ہیڈ ماسٹرز تک بہت جلد پہنچ جائے گی۔ اور اب اس کے بعد ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور امپورٹنٹ خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آن لائن پینشن سسٹم میں آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ آن لائن پینشن سسٹم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب آپ پینشن کے لیے آن لائن ہی اپلائی کریں گے، اور یہ کمپلسری ہے۔ تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے وہ آپ سننے کے متعلقہ محکمے کے ڈی ڈی او کی طرف سے بھیجا گیا لیٹر، یہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ ڈی ڈی او سے تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپیاں آپ کو چاہیے ہوں گی، پاسپورٹ سائز تصاویر آپ کی چاہیے ہوں گی جو کہ ویریفائڈ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پینشن منظور شدہ اتھارٹی فارم، اور یعنی جو آپ کا پینشن کا جو فارم ہے وہ دستخط شدہ ہونا چاہیے، وہ آپ ساتھ اٹیچ کریں گے۔ یہ ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پی ایس اے کے ذریعے تصدیق شدہ فیملی ممبرز کی فہرست وہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ڈی او سے تصدیق شدہ اور تصدیق ہوا جو آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کی کاپیاں بھی ہونی چاہیے۔ آخری ادائیگی کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، سروس سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اصل سروس بک ہونی چاہیے، متعلقہ بینک کے ذریعے سے تصدیق شدہ بینک آپشن فارم ہمراہ معاوضے کے بانڈ کی کاپی اگر موجود ہو تو وہ بھی ساتھ لف کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معاوضہ بانڈ، وہ بھی یہ آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہے تو ضروری آپ اس کو ساتھ رکھ لیں، کیس مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائز جاری شدہ آخری پے سلپ وہ لازمی ہونی چاہیے، اصل ریٹائرمنٹ لیٹر ہونا چاہیے، میڈیکل سرٹیفکیٹ یا معذوری کا سرٹیفکیٹ، نان ری میرج یا نو میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی جو ہے وہ بیوہ اگر ہے تو وہ اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، پی ایس ایس، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایس دستخط شدہ باقاعدہ یعنی ذریعہ آمدنی نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ، اور اس کے بعد درخواست اگر دیر سے جمع کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی اٹیچ کریں اگر 3 سال سے زیادہ ہو جائے دیر۔ اچھا، پھر اس کے بعد کمپیوٹرائز ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کیس اگر آپ کے جو ہے نا وہ وارث ہیں، اور اس کے بعد کمپیوٹرائز طلاق کے سرٹیفکیٹ کی کاپیاں بھی اٹیچ کریں اگر ضرورت وہاں پہ ہے تو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپیوٹرائز میرج سرٹیفکیشن یعنی اس کی رجسٹریشن، نکاح نامہ بیسیکلی، اس کے سرٹیفکیٹ کی کاپیاں ہونی چاہیے، اور حلف نامہ اصل اوریجنل ایفیڈیوٹ یہ لازمی ہونا چاہیے، اور دیگر تمام دستاویزات ڈی ڈی او سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ اگر آپ نے پینشن کے لیے اب اپلائی کرنا ہے تو یہ ڈاکومنٹس لازمی ہونے چاہیے، تو تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب جس کا آپ کو انتظار تھا۔ ناظرین، اس خبر کو سنانے سے پہلے ہم ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیں
کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی کو پروموٹ کرنے کا یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنا کوئی ان کے ساتھ افیلیشن شو کرنے کا یہاں پہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نیوٹرل ویڈیو بناتے ہیں. پہلے بھی پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں کچھ دوستوں نے خود سوچ کے کومنٹس دیے تھے، تو اس سے ہماری دل آزاری تو ضرور ہوئی، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں. ہاں، ہم وہ بات ضرور کرتے ہیں اگر کوئی کسی اپنے منشور کے اندر کسی پارٹی نے ملازمین کی بات کی ہو، یا اگر کرنٹ جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ میں ہے اگر وہ بات کر رہے ہیں ملازمین کے حق میں، تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کی بات ہم ضرور کریں گے. تو اب جو ہے وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، اور اس گڑی خدا بخش کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 300 یونٹ تک، یعنی سولر بجلی پیدا کرنے والے جو سولر سسٹم ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور اس طرح سے انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو ریگولر کریں گے اور تنخواہیں بڑھائیں گے. اور کم سے کم وہ کہہ رہے ہیں کہ 35% تنخواہ فوری طور پہ بڑھائیں گے، اور اس کے بعد 50% تنخواہ جو ہے وہ اگلے 5 سال کے اندر اپنے دور اقتدار میں ہم بڑھائیں گے. تو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر کلیئر کر دیں کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے، اور ہم صرف اور صرف آپ سے خبر شیئر کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے ملازمین کے حق کی بات کی ہے، اور اس لیے ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں. انشاءاللہ آگے اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے، سچی خبر آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.